اس میں ایک اور آیت آتی ہے جس میں ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ جو اہل کتاب تھے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے پہچانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ یہ دونوں کے لیے ہو سکتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اور کتاب کے لیے بھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنرل ورڈ یوز کیا ہے کہ یعرفونہ، وہ اس کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہو سکتا ہے، اور اس سے مراد وہ کلام یا قرآن کریم بھی ہو سکتا ہے جو آپ کی طرف بھیجا جا رہا تھا۔ تو ان کا تو یہ معاملہ تھا کہ وہ ان تمام چیزوں کو وٹنس کر رہے تھے اپنی آنکھوں سے، کہ ایون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے امی ہونے کا ذکر ان کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جو آخری نبی ہوں گے وہ پڑھے لکھے نہیں ہوں گے، امی ہوں گے، اور اس کے علاوہ باقی جو ڈیٹیلز ہیں وہ اپنی آنکھوں سے اس کی صداقت کر رہے تھے، تو وہ اس کو نبی کو بھی پہچان رہے تھے، وہ کتاب کو بھی پہچان رہے تھے۔ لیکن کیا آج کے یہود و نصارہ بھی اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں اور قرآن کریم کو پہچانتے ہیں جیسے اس دور کے لوگ پہچان پا رہے تھے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایسی حقیقت نہیں ہے، یہ سچ نہیں ہے کہ وہ آج کے لوگ بھی اسی طرح سے پہچانتے ہوں۔ آج آپ کسی کرسچن کو ایسے ہی پکڑیں، اس سے کوسچن کریں تو وہ اسے کچھ بھی نہیں پتا ہوگا، نہ کتاب کے بارے میں اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ جوز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکسیپٹ بھی نہیں کرتے ہیں ایز اے آخری نبی، بالکل ایسے جیسے ہمیں تورات کا کتنا ہی کوئی علم ہے، ہم کوئی ڈیٹیلز جانتے ہیں تورات کے بارے میں یا زبور کے بارے میں یا انجیل یا وہ ڈیٹیلز جو انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، تو اسی طرح ریسیپروکل انہیں بھی نہیں پتا وہ ڈیٹیلز آج کے لوگوں کو۔ تو یہ جو آیت تھی یہ اسپیشلی اس وقت کے یہود و نصارہ کے لیے آئی تھی، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ جو آج بھی یہود و نصارہ زندہ اور قائم ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈینائی کر رہے ہیں، جبکہ وہ بہت ڈیٹیلز ان کے بارے میں جانتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کے لوگوں کا ذکر قرآن کریم میں ہو رہا تھا، کیونکہ پہلے ایڈریسیز یا جن کو خطاب کیا جا رہا تھا وہ اس وقت کے لوگ تھے۔ تو اسی میں پھر اللہ تعالیٰ یہود کو اپنا وہ وعدہ یاد کراتے ہیں جو ان سے اللہ تعالیٰ نے لیا تھا۔ یہود کا یہ معاملہ تھا خاص طور پر کہ ان سے جب وعدے اللہ تعالیٰ لیتے تھے تو بڑے ایک کہہ لیں پورے سیریمنی کے طور پر ہوتا تھا۔ ہم قرآن پاک میں ہی پڑھتے ہیں کہ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، یہاں تک ہوا کہ طور پہاڑ کو اللہ تعالیٰ اٹھا کر ان کے سروں پر لے آیا اور ان سے وعدہ لیا۔ یہ نہیں کہ ڈرا کر کوئی وعدہ لیا جا رہا تھا، بلکہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنی ایک عظمت کا اظہار کر رہے تھے جس کی او میں جیسے اللہ تعالیٰ خود اپنے آپ کو ظاہر کر دیں تو کوئی ڈینائی نہیں کر پائے گا، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس طور پہاڑ کو سامنے کھڑا کیا اور پھر ان سے وعدے لیے۔ تو ان کے ساتھ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ وعدے لیتے تھے تو اللہ تعالیٰ کو اس کے اوپر گواہ بناتے تھے۔ تو انہی وعدوں میں ایک پورا جو اللہ تعالیٰ مختصراً اس بات کو سورہ الاعراف میں بہت خوبصورتی سے سم اپ کرتے ہیں۔ تو ہوا یہ تھا کہ یہود ہمیں معلوم ہے کہ مصر میں تھے اور وہ فرعون ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم کر رہا تھا، اور پھر آخر کار انہیں نجات ملی اور وہ سمندر کو پھاڑ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک نئی جگہ پر منتقل ہوئے۔ وہاں پر آنے کے کچھ دیر بعد ہی آگے جب انہوں نے سامنے ایک قوم کو دیکھا وہ بچڑے کی پوجا کر رہے تھے، تو یہود نے کہا کہ ہمارے لیے بھی ایسا ہی بچڑا بنا دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑی حیرت ہوئی ان کے اس کلیم پر کہ یہ کس قسم کی بات کر رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہمارے نبی جو ہیں وہ بتا کر چلے گئے، ان کی زندگی اس کام کے لیے صرف ہوئی کہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہیں یا اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو، اللہ تعالیٰ زندہ اور جاوید ہستی ہیں۔ لیکن آج ہماری قوم اسی چیز میں پڑی ہوئی ہے کہ ہم نبی کو یا اولیاء کرام کو اللہ عالم الغیب سمجھ لیتے ہیں، انہیں یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہر جگہ حاضر ہیں یا ان سے دعائیں مانگتے ہیں۔ تو بالکل ایسی ہی بات تھی کہ آپ کو ایک اللہ کی ذات ہے جس نے ایک دریا سمندر الگ ہوا اور وہ پھٹا اور اس میں سے آئے اور اتنے مظہر دیکھے اللہ تعالیٰ کے، اس کے باوجود آ کے بالکل الٹی بات کر رہے ہیں۔ تو خیر ہم یہود و نصارہ پر مسلمانوں کا عام رویہ یہ بن گیا کہ یا تو ہم ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں اس قسم کی باتوں کو پڑھ کے، یا ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ کس قسم کے لوگ تھے، یا ہم انہیں اپنے سے کمتر سمجھتے ہیں، یا ایکسٹریم کیسز میں ان کے دشمن بھی ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا کہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تو ان آیات کو یوز کرتے ہیں۔ جبکہ اگر ہم کبھی شیشے میں امت مسلمہ اپنے آپ کو دیکھیں تو ایگزیکٹ وہی کام سب کر رہے ہیں جو کہ یہود و نصارہ کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ہم نے بھی دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے بانٹ لیا، اسی طرح ہم نے بھی دین کو مذاق بنا لیا جس طرح سے انہوں نے بنا لیا تھا۔ اسی طرح
خود ساختہ اتنی ساری چیزیں ہم نے ایجاد کر لی، وہ تمام کام آپ قرآن پڑھیں اور آپ دیکھیں گے کہ جن چیزوں پر اللہ تعالیٰ ان پر اعتراض کر رہے ہیں، وہ تمام کے تمام کام آج امت مسلمہ میں آ چکے ہیں۔ اور پھر ہم اس بات پر شکوہ کرتے ہیں کہ ہمیں پستی کیوں ملی ہوئی ہے۔ تو خیر یہ ایک آف دا ٹریک میں بات کری تھی، کیونکہ جب میں پڑھتی ہوں تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ ہم بھی بالکل انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ تو جو سورہ اعراف میں قصہ ہے اس کو میں مختصراً بتاتی ہوں۔ یہی ہوا تھا کہ جب انہوں نے کراس کیا اور کہا کہ ہمارے لیے بھی ایک بچڑا ایسے ہی بنا دیں کہ ہم اس کی ایک بت بنا دیں جس کی ہم پرستش کر سکیں، تو حضرت موسیٰ اس پر حیران ہوئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو اپنی ملاقات کے لیے کوہ طور پر بلا لیا کہ آپ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی جیسے کہ لیں ڈائریکٹ انسٹرکشنز ان سے حاصل کرنے کے لیے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کرتے تھے، تو بالکل اسی طرح کی سچویشن تھی کہ آپ دنیا سے کٹ آف ہو کر ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے تعلق اور ان سے بات۔ اور پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے انسٹرکشنز لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ پیچھے سے قوم نے اپنے مختلف زیورات کو پگھلا کر ایک بچڑا بنا لیا اور اس کو بنایا اس طرح سے گیا تھا کہ جب اس میں سے ہوا گزرتی تھی تو اس میں سے ایک آواز